اگر کوئی یہ سوچے کہ ایک شخص کسی شہر کے سب سے طاقتور اور امیر سردار کا بچہ ہو، بالکل اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہو، بالکل، یعنی معاشرے میں اس کا پورا دبدبا ہو، ہاں مطلب کوئی اس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے، لیکن پھر وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ایک ایسے راستے کا انتخاب کرے جو اسے نہ صرف اپنے ہی عالیشان گھر سے بے گھر کر دے بلکہ مسلسل جلا وطنی اور موت کے خطرات میں ڈال دے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تصور ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم تاریخ کی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کے سفر کو سمجھیں گے۔ ان کی زندگی استقامت اور یعنی حیرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی، جن کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان تھا۔ اور ہمارے پاس ان کی زندگی کے حوالے سے جو تاریخی دستاویزات اور سیرت کی تحریریں موجود ہیں، ان کا مطالعہ بہت کچھ واضح کرتا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہاں صرف واقعات کی فہرست کو دہرانا نہیں ہے، ہم اس عزم اور نفسیاتی کشمکش کو سمجھنا چاہتے ہیں جو کسی کو اپنے وقت کے سب سے طاقتور ماحول کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کرتی ہے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح شخصی قربانیاں پوری تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس سفر کا آغاز ہی ایک بہت بڑے صدمے سے ہوتا ہے۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کو کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ قریش کا کوئی فرد، اور وہ بھی ان کی اپنی سگی بیٹی، ان کی مخالفت کی جرت کرے گی۔ مطلب یہ تو ان کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں ہوگا۔ بالکل، جب رملہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اسلام قبول کیا اور بتوں کو مارنے سے صاف انکار کر دیا تو ابو سفیان آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی، ہر طاقت کا استعمال کیا کہ بیٹی اور داماد کو آبا و اجداد کے دین پر واپس لے آئیں۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ ویسے دستاویزات یہی بتاتی ہیں۔ ہاں، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ظلم و ستم کا کوئی طوفان ان کے قدم نہ ڈگمگا سکا۔ ہاں، اوکے، لیٹس انپیک دس۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے آج کے دور میں کوئی کسی عظیم تجارتی اور سیاسی سلطنت کی وراثت کو یعنی ٹھکرا دے اور جان بوجھ کر ایک ایسی تحریک کا حصہ بن جائے جس کی وجہ سے اس پر ہر قسم کی پابندیاں لگ جائے۔ یہ تجزیہ بہت مناسب ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے، جب حالات اس قدر خراب تھے تو کیا وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتی تھیں؟ میرا مطلب ہے اس معاشرے میں جہاں قبیلہ اور خاندان ہی انسان کی واحد شناخت ہوتے تھے، وہاں اپنے ہی خاندان سے بغاوت کرنے کی آخر نفسیاتی اور معاشرتی قیمت کیا رہی ہوگی؟ کیا انہیں اس بات کا غم نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑی ہیں؟ بالکل تھا، اور تاریخی حوالے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رملہ کو اس بات کی شدید تکلیف تھی کہ ان کا رستہ ان کے والد سے الگ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے جو قبیلے اور شناخت کی بات کی، اسے سمجھنا یہاں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اس وقت کا نظام آج جیسا تو تھا نہیں۔ بالکل نہیں۔ 7ویں صدی کے عرب معاشرے میں کسی فرد کی حفاظت کے لیے آج جیسی کوئی پولیس، عدالت یا ریاستی نظام موجود نہیں تھا۔ آپ کی حفاظت صرف آپ کا قبیلہ اور آپ کا خاندان کرتا تھا۔ یعنی سوسائٹی میں سروائیول صرف خاندان سے منسلک تھا۔ صحیح۔ کسی شخص کا قبیلے سے انقطاع یعنی اس سے کٹ آف ہو جانا دراصل موت کا پروانہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب معاشرتی تحفظ کی وہ ڈھال ختم ہو چکی ہے اور کوئی بھی آپ کو بغیر کسی نتیجے کے یعنی لیگلی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اوہ واو! تو یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج پڑھنے میں لگتا ہے۔ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ اس لیے جب رملہ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ صرف مختلف عقائد رکھنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ اپنی معاشرتی حفاظت کو مکمل طور پر فنا کر دینے کا فیصلہ تھا۔ اور اسی لیے انہیں اور ان کے شوہر کو پھر وہاں سے نکلنا پڑا۔ بالکل، یہی وجہ تھی کہ جب قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی اکرم کے حکم پر ان دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حباشہ، جسے ہم ابسینیا کہتے ہیں، وہاں کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اور اس زمانے میں سمندر پار کر کے کسی دوسرے بر اعظم میں جانا بظاہر خود موت کے منہ میں جانے جیسا سفر تھا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا ان مہاجرین کو حباشہ پہنچنے کے بعد قریش نے سکون سے رہنے دیا؟ کیونکہ دستاویزات میں آتا ہے کہ قریش کو مسلمانوں کا حباشہ میں امن سے رہنا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔
ویسے ہیئر از ویئر اٹ گیٹس ریئلی انٹرسٹنگ. انہوں نے نجاشی جو کہ حباشہ کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں اپنے بہترین سفارتی قاصد بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ان مسلمانوں کو واپس ان کے حوالے کیا جائے. مجھے یہ پوائنٹ بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ قریش یہاں صرف غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے ایکشن نہیں لے رہے تھے، وہ ایک مکمل سیاسی اور کورٹنیتی میدان سجا رہے تھے. یہ آج کے دور کی کسی ماڈرن ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی طرح لگتا ہے جہاں مذہب کو ایک سفارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو. ہاں، اگر ہم اس واقعے کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. قریش کی چالاکی کی گہرائی یہیں سے سمجھ آتی ہے. قریش اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ نجاشی ایک عیسائی بادشاہ ہے. رائٹ. تو انہوں نے اس ریلیجس اینگل کو ایکسپلائٹ کرنا چاہا. ایگزیکٹلی. ان قاصدوں نے جہاں نجاشی کے سامنے دوسرے دعوے کیے، وہاں انہوں نے سب سے بڑا پتہ یہ پھینکا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں ایسے عقائد رکھتے ہیں جو آپ کے عیسائی مذہب کے بالکل خلاف ہیں. یعنی پرووک کرنے کی پوری کوشش کی گئی. بالکل. ان کی کوشش تھی کہ نجاشی کو مذہبی طور پر اس قدر مشتعل کر دیا جائے کہ وہ ان مہاجرین کی کوئی بات سنے بغیر انہیں فوراً قریش کے حوالے کر دے. یہ واقعی اس دور کا ایک شدید بحران تھا جہاں کچھ بے آسرا افراد کے سامنے وقت کی ایک طاقتور ریاست کے قاصد کھڑے تھے. لیکن ایک منٹ، مسلمانوں کے پاس تو کوئی دولت یا فوج نہیں تھی جس سے وہ ایک فورن دربار میں اپنا دفاع کر سکتے. ایسے میں انہوں نے اس ڈپلومیٹک ٹریپ کا سامنا کیسے کیا؟ انہوں نے کسی سیاسی چالاکی کا جواب چالاکی سے نہیں دیا. یہاں مسلمانوں نے جس حکمت اور سچائی کا مظاہرہ کیا وہ بھی مثال ہے. مطلب انہوں نے سچ سچ بتا دیا سب کچھ. صحیح کہا. جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ان کے نمائندے نے بغیر کسی خوف کے سیدھا قرآن مجید سے سورہ مریم کی آیت پڑھ کر سنائی. انہوں نے حقیقت وہی بیان کی جو ان کی مقدس کتاب میں تھی، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ دربار کا ماحول ان کے خلاف ہو سکتا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان آیات کا اثر اس قدر زبردست تھا کہ نجاشی دربار میں رو پڑا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. یہ سچائی کی طاقت تھی. ہاں، اور اس نے واضح اقرار کیا کہ یہ آیات اور حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا نور ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں. اپنے عیسائی درباریوں اور قریش کے قاصدوں کے دباؤ کے باوجود اس نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا. یعنی اس ساری پالیٹکس کو صرف روحانی سچائی نے ناکام بنا دیا. یہی وہ اہم نقطہ ہے جو اس تحقیق میں ابھر کر سامنے آتا ہے. خامخواہ کی سفارت کاری اور بڑے سے بڑے سیاسی فریب پر روحانی سچائی اور خالص نیت ہمیشہ بھاری پڑ جاتی ہے. ان کے پاس صرف ان کا عقیدہ تھا اور اس نے وقت کی ایک بڑی طاقت کو ان کا محافظ بنا دیا. یہ تو واقعی فتح تھی. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے امن کا یہ دور رملہ کی زندگی میں زیادہ عرصہ نہیں چلا. ہاں، سیاسی تحفظ تو مل گیا تھا، مگر ان کا سب سے بڑا ذاتی امتحان ابھی باقی تھا. ایک ایسی آزمائش جس نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا. جی بالکل. اس پرسکون وقت میں رملہ کو ایک رات بہت برا خواب آتا ہے. دستاویزات کے مطابق وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر عبید اللہ ایک گہرے تاریک سمندر کی محتاج موجوں میں گھوٹے کھا رہا ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے. اور یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا. صحیح. اگلی صبح وہ خواب ایک دردناک حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. ان کا شوہر عبید اللہ اچانک اسلام چھوڑ دیتا ہے، عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور شراب نوشی کی بری لت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہا. بالکل نہیں. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ رملہ کو دھمکی دیتا ہے کہ یا تو وہ بھی عیسائیت قبول کر لیں یا پھر طلاق کے لیے تیار ہو جائیں. یہ منظر تو ایسا ہے جیسے کوئی ڈوبنے سے بچنے کے لیے لائف بوٹ پر چڑھے اور اس کا واحد ساتھی خود اس بوٹ میں سوراخ کر دے. بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے. میں تو بس یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ ایک عورت جو پہلے ہی اپنا گھر، خاندان، سوسائٹی سب چھوڑ چکی ہے، وہ اس ناقابل برداشت تنہائی اور شوہر کی اس قدر بڑی غداری کو آخر کیسے ہینڈل کرتی ہے. اس اذیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں رملہ کے سامنے موجود زمینی حقائق کا تجزیہ کرنا ہوگا. جب ان کے شوہر نے مرتد ہونے کا فیصلہ کیا تو رملہ کے سامنے دراصل 3 راستے تھے اور تینوں ہی راستے انتہائی مشکل تھے. اچھا، وہ 3 راستے کیا تھے؟ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ شوہر کے دباؤ میں آ کر خود بھی دین چھوڑ دیں.
جو ان کے پختہ ایمان کے ہوتے ہوئے قطعاً ناممکن تھا۔ دوسرا راستہ جس کی طرف انسانی فطرت عام طور پر میل ہوتی ہے وہ یہ تھا کہ اپنی ناکامی تسلیم کر کے واپس مکہ چلی جائیں۔ لیکن مکہ میں ان کے باپ ابو سفیان تو اب بھی پوری طاقت میں تھے، کیا وہ اپنی بیٹی کو واپس پناہ نہیں دے دیتے؟ بظاہر یہ سب سے آسان راستہ لگتا ہے، مگر اس کا روحانی پس منظر دیکھیے۔ مکہ اس وقت کفار و شرک کا مرکز تھا۔ وہاں واپس جانے کا مطلب تھا اپنی روحانی شکست تسلیم کرنا اور انہی ظلم کے پہاڑوں کا پھر سے سامنا کرنا جن سے بچنے کے لیے وہ نکلی تھی۔ یعنی وہ آپشن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بالکل، اس معاشرے میں ایک ایسی عورت کا واپس آنا جو پہلے بغاوت کر چکی ہو ایک انتہائی ذلت آمیز مقام ہوتا۔ اور پھر تیسرا راستہ یہ تھا کہ وہ حباشہ کی اس اجنبی سرزمین پر تنہا، بے یار و مددگار زندگی گزاریں، جہاں اب ان کا محافظ سمجھا جانے والا شوہر بھی دشمن بن چکا تھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی تیسرے راستے کو چنا۔ انہوں نے طلاق قبول کی مگر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ جب طلاق ہوئی یا جب ان کے شوہر کی موت ہوئی تو دستاویزات میں آتا ہے کہ انہیں عدت گزارنی پڑی۔ یہاں عدت کا مطلب صرف چند مہینے گھر میں بیٹھنا نہیں تھا۔ ایک ایسی خاتون جو اجنبی ملک میں اکیلی ہو، اس کے لیے یہ عدت کا عرصہ انتہائی خوف اور نا امیدی کا دور رہا ہوگا۔ بے شک، اور یہی ان کی استقامت کا سب سے عظیم ثبوت ہے۔ انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا جس میں دنیا کی محرومی تھی مگر عقیدے کی حفاظت تھی۔ یہ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ ان کا ایمان کسی انسانی رشتے، یہاں تک کہ ان کے شوہر سے بھی منسلک نہیں تھا۔ یعنی ان کا کنیکشن سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جڑا تھا۔ بالکل، جب شوہر نے راستہ بدل لیا تو ان کی منزل نہیں بدلی، وہ اس غربت اور تنہائی میں اکیلے کھڑی رہیں۔ تاریخ کی اس سیاہی میں جہاں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہاں سے داستانیں ہمیں ایک ایسی صبح کی طرف لے جاتی ہیں جو شاید ہی کسی نے سوچی ہو۔ ہاں، اور وہ صبح واقعی روشن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک دن چاشت کے وقت یعنی مڈ مارننگ میں نجاشی کی خادمہ ابراہا نے رملہ کے دروازے پر دستک دی۔ ابراہا نے آ کر ایک ایسی خوشخبری سنائی جس نے اس کہانی کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ نجاشی کے پاس نبی اکرم کا خط آیا ہے۔ جی ہاں، اور اس خط میں انہوں نے خود رملہ سے شادی کا پیغام بھیجا تھا اور انہیں اپنا وکیل مقرر کرنے کو کہا۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ صرف کچھ ہی عرصہ پہلے یہ ایک ایسی عورت تھی جن کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اچانک وہ وقت کی سب سے معتبر شخصیت کی اہلیہ بن رہی ہیں۔ یہ واقعہ سمجھنے کے لیے بہت گہرا تجزیہ طلب کرتا ہے۔ اور وہ بھی ایک بادشاہ کی سرپرستی میں۔ یہ جو اچانک پلاٹ ٹوسٹ آیا ہے یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر اس شادی کی معاشرتی اور سیاسی اہمیت کیا تھی؟ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ نبی اکرم کی طرف سے ایک عظیم قربانی دینے والی خاتون کے لیے ایک بے مثال اعزاز اور اعتراف تھا۔ یعنی جس نے اپنا سب کچھ کھویا اسے تاریخ میں سب سے بڑا مقام مل گیا۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس سب میں نجاشی کا کردار انتہائی مرکزی ہے۔ سوچئے، ایک عیسائی بادشاہ مسلمانوں کے نبی کی شادی میں ان کا پراکسی بن کر شاہی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اس تقریب کی تفصیلات پڑھ کر تو پورا دربار آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ رملہ اس پیغام پر اس قدر خوش تھیں کہ انہوں نے مسرت کے مارے اپنے چاندی کے پازیب، کنگن اور انگوٹھیاں اتار کر ابراہا کو بطور تحفہ دے دیں۔ ان کی خوشی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں موجود خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ دوسری طرف نجاشی نے اپنے عالیشان محل میں صحابہ کی موجودگی میں ایک باقاعدہ تقریب منعقد کی۔ نجاشی نے خود خطبہ دیا، نبی اکرم کی طرف سے شادی کا اعلان کیا، اور پتہ ہے مہر کتنا تھا؟ 400 سونے کے دینار۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بالکل، اس زمانے میں 400 گولڈ دینار ایک چھوٹی موٹی سٹیج چلانے کے برابر تھے۔ اس کا پیش کیا جانا یہ دکھاتا ہے کہ نجاشی اس رشتے کو کتنی عظمت دے رہا تھا۔ پھر اس نے ولیمہ کا کھانا بھی کھلایا۔ ایک جلاوطن عورت کے لیے ایک بادشاہ کے محل میں اتنا شاہی اعزاز۔ یہ تقریب دو مختلف عقائد اور ممالک کے درمیان انتہائی احترام کی گہرائی کو واضح کرتی ہے۔ نجاشی نے اس خاتون کو جسے معاشرتی طور پر بالکل بے آسرا سمجھا جا رہا تھا، ایک ملکہ کا مقام دیا۔ اس کا مہر ادا کرنا اس بات کا اظہار تھا کہ نبی اکرم کی اہلیہ کا مقام کسی شاہی رتبے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن اس عظیم و شان تقریب کے پیچھے ایک اور بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی چل رہی تھی۔ مہر ملنے کے بعد رملہ نے 50 دینار ابرہہ کو بھیجے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ ابرہہ نے انہیں یہ عظیم خوشخبری سنائی تھی۔ ہاں، انہوں نے پہلے چاندی کے زیورات دیے تھے تو اب انہیں مناسب انعام دینا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دینار اور تمام زیورات واپس لوٹا دیے۔ اس نے بتایا کہ نجاشی نے کسی بھی قسم کا تحفہ لینے سے منع کیا ہے، بلکہ بادشاہ نے تو اپنی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بہترین عطر پیش کریں۔ نجاشی کی طرف سے یہ مکمل احترام کی نشانی تھی۔ پھر ابرہہ بیش قیمتی عطر لے کر آئی، لیکن اس وقت سب سے دلچسپ واقعہ ہوا۔ ابرہہ نے رازداری سے رملہ کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ دین محمد کی پیروکار بن چکی ہے۔ ابرہہ نے گزارش کی کہ جب وہ نبی اکرم سے ملیں تو انہیں اس کا سلام عرض کریں۔ یہ دیکھیے، ایک بادشاہ کے محل کی خادمہ اور ایک جلاوطن سردار کی بیٹی کے درمیان کیسا روحانی رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ دستاویزات ہمیں ایک بہت گہرا درس دیتی ہیں۔ سچائی اور پختہ کردار کا اثر کتنا وسیع ہوتا ہے۔ رملہ کی استقامت نے صرف نجاشی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ محل کے ملازمین پر بھی اس کا اتنا ہی گہرا اثر پڑا۔ ایک اچھی نیت اور مضبوط کردار اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور دستاویزات تصدیق کرتی ہیں کہ جب رملہ کا سفر ختم ہوا اور وہ مدینہ آئیں تو انہوں نے نبی اکرم کو ابرہہ کے اسلام لانے اور اس کے سلام کا پیغام دیا، جس پر نبی اکرم نے جواب دیا وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ان پر بھی سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، کس طرح حضرت ام حبیبہ کی زندگی استقامت، ذاتی قربانی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں ملنے والے عظیم انعام کی داستان ہے۔ یہ کہانی ثبوت ہے کہ تمام تر دشواریوں کے باوجود سچائی پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس میں ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مقامات آتے ہیں جب انسان اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے کی وجہ سے خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں یہ تحقیق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ تنہائی اور کشمکش کبھی رہ نہیں جاتی۔ بالکل۔ اس گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک نئے اور گہرے فکریہ پہلو پر بات کرنا چاہتی ہوں جو دستاویز سے ہی ابھرتا ہے۔ ذرا اس عظیم سیاسی اور معاشرتی اثر کے بارے میں سوچئے۔ ایک طرف مکہ میں ابو سفیان، جو کہ قریش کا سب سے بڑا سردار ہے، نبی اکرم اور ان کے پیغام کی شدید مخالفت کر رہا ہے۔ ہاں، اور اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت مدینہ میں بیٹھے نبی اکرم ایک عظیم سلطان یعنی نجاشی کے ذریعے اسی سردار کی بیٹی کے ساتھ شرف زوجیت قبول کر رہے ہیں۔ اس ایک خاموش، روحانی اور کورٹنیتی رشتے نے ایک تیر چلائے بغیر مکہ کے ایلیٹ طبقے کی سیاسی طاقت اور تکبر کو معاشرتی سطح پر کس قدر ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ یہ واقعی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمن کی نفسیات پر ایک بہت بڑا وار تھا۔ صحیح بات ہے۔ یہ بالکل سوچنے کی بات ہے کہ سچائی اپنے راستے خود کیسے بناتی ہے۔ اس اہم اور فکریہ نقطے کے ساتھ ہم اس تحقیقی گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔